ایک دن رامو راجو سے بولتا ہے، تو نے اچھا کھیت رکھ لیا ہے اور مجھے یہ خراب کھیت دے دیا ہے جس سے تیری فصل اچھی ہو رہی ہے اور میری نہیں، بہت کمزور ہے۔ تو راجو نے بولا، کوئی بات نہیں، اگلی فصل پر کھیت بڑھ دیں گے۔ اگلی فصل پر رامو راجو سے کھیت دے دیتا ہے اور کھیت زیادہ لے جاتا ہے۔ راجو خوشی سے کھیت دے دیتا ہے۔ راجو کے حصے میں جو کھیت تھے وہ اس پر دن رات محنت کرتا ہے، اور رامو دن رات سوتا رہتا ہے، وہ کبھی کام نہیں کرتا۔ رامو کے پاس بیج خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو وہ پیسے کے لیے زمیندار کے پاس جاتا ہے۔ زمیندار کو بولتا ہے، زمیندار جی کچھ پیسے دے دو جس سے میں اپنے کھیتوں کے لیے بیج لے آتا اور فصل آنے پر میں پیسے لوٹا دوں گا۔ زمیندار نے بولا، کیوں نہیں، لیکن آپ کو 2 ٹکا پیاز دینا ہوگا۔ رامو نے کہا، ٹھیک ہے زمیندار جی۔ زمیندار نے رامو کو پیسے دے دیا، اور پیسہ دینے کے بعد رامو خوشی گھر جاتا ہے اور اپنے کھیت کے لیے کچھ لا کر کھیت میں ڈال دیتا ہے، اور راجو اپنی فصل کی روز دیکھ بھال کرتا ہے، اور رامو اپنے کھیت دیکھنے کے لیے نہیں گیا اور پوری رات سوتا رہتا ہے۔ ایک دن جب کھیت پکنے گئی سمے آیا تو اپنے فصل دیکھنے کے لیے گیا اور فصل دیکھ کر بولا، ارے اتنی کمزور فصل، میں کھیت میں تو بدلہ نہیں لگتا ہے، میری قسمت ہی خراب ہے، جو بھی زمین میں لیتا ہوں اس میں اچھی فصل ہوتی ہی نہیں ہے، اور پھر اپنے گھر لوٹ آتا ہے۔ راجو اپنے گھر لوٹ آتا ہے اور اپنے پتی سے کہتا ہے، راجو کی فصل اچھی ہو رہی ہے، بس ہماری ہی فصل کمزور ہے، ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ اس کی پتنی نے بولا، تم تو دن رات سوتے رہتے ہو اور کھیتوں کو سمے پر پانی نہیں دیتے ہو اور محنت بھی اس کے ساتھ نہیں کرتے، تو پھر کہتے ہو ہمارا قسمت خراب ہے۔ رامو نے بولا، چل میرے کو مت سکھا، اگر قسمت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر محنت سے کوئی بڑا بنتا تو سب سے پہلے گدھا بنتا، کیونکہ اس برابر کوئی محنت نہیں کرتا، اور جو مزہ سونے میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ پھر بیوی نے بولا، آپ کو سونے کے علاوہ کیا کرنا ہے، اور پھر رامو سو گیا، اور رامو نے فصل دیکھا تو راجو کی فصل رامو سے بہت زیادہ تھی، جبکہ راجو کی زمین رامو سے کم تھی۔ پھر رامو کو دیکھ کر بولتا ہے، اسی فصل کو بیچوں یا کھاؤں، اور یا زمیندار کو پیسے دینے کے لیے بیچوں، اب اتنی ہی سی فصل میں کیسے کام چلے گا، پتہ نہیں۔ ایک دوپہر رامو سو رہا تھا، تبھی اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور دروازے کے پاس زمیندار کھڑا ہوتا ہے اور رامو سے بولتا ہے، تو نے آج تک میرے پیسے نہیں دی۔ تو رامو نے بولا، چلو میں اس کو بیوقوف بناتا ہوں، اور اس کو راجو کے گھر بھیجا، اور زمیندار راجو کے گھر کی طرف روانہ ہوا اور راجو کو زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، تو راجو باہر نکلا اور زمیندار کو بولا، ارے کیوں اتنی تیزی سے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو، میں نے تمہارے پیسے کھائے ہیں کیا؟ زمیندار نے بولا، جی ہاں، آپ نے ہی تو میرے پیسے کھائے ہیں۔ تو راجو نے بولا، ارے زمیندار صاحب، آپ نے دوپہر میں نشہ کر کے آئے ہو کیا؟ تو زمیندار نے بولا، نہیں، میں کوئی نشہ نہیں کر کے آیا ہوں، بلکہ آپ نے میرے پیسے لیے ہیں اور اب تک واپس نہیں کی۔ اور پھر اس کو بولا، رامو کا گھر تو ادھر ہے۔ اور پھر زمیندار جب راستے میں پہنچا تو اس کا سر چکرا گیا، اور پھر وہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر جب پہنچا تو اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور بتایا کہ رامو کو جو پیسے دیتے وہ پیسے اب واپس نہیں لوٹیں گے۔ تو اس کے نوکر نے بتایا، کیوں نہیں لوٹیں گے؟ تو زمیندار نے بولا، رامو اور راجو دونوں ہم شکل ہیں، دونوں نے مجھے دوپہر کو بہت دوڑایا، کبھی ادھر کو بولا اور کبھی ادھر کو بھگایا۔ تو اس کے نوکر نے اسے بتایا کہ میرے پاس ایک گینگ ہے، اور اس نے اس گینگ کو لیا اور رامو کی طرف روانہ ہوئے۔
اور پھر انہوں نے زبردستی ہی رامو سے اس کے پیسے واپس کر دیا اور اپنے محل کی طرف روانہ ہوئے۔